الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رنج راحت شد چشد مطلب بزرگ گرد غلہ تو دیائے چشم گر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز اساتذہ اعظام اور طلباء کرام، انگریزی میں ایک مقولہ ہے well begun is half done، یعنی جو کام اچھی طرح سے شروع ہوتا ہے، جس کا حسن آغاز ہوتا ہے، اس کا حسن اختتام بھی ہوتا ہے۔ انگریزی والے تو یوں کہتے ہیں کہ آغاز اگر اچھا ہو گیا گویا آدھا کام ہو گیا ہے۔ جیسے دعوت کے کام میں کہا جاتا ہے کہ جس جماعت نے جا کر اپنا کھانا خود پکا لیا، دعوت کے منتظر نہ رہے، ان کا دعوت میں نکلنے کا آدھا کام ہو گیا، اب آدھے پہ ان کو محنت کرنی۔ ہمارے گلستان علمی کا الحمدللہ آج آغاز ہو رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، تعلیم شروع ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے ایک اچھا نہایت مبارک عمل ہمارے سامنے آیا، اور وہ مبارک عمل قرآن کریم کے اندر سے کچھ حصہ ہم نے تلاوت کیا۔ مشرکین مکہ وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہم پرشکوہ زندگی گزارتے ہیں، تم دیکھو مخلوق الحال ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دھارس بتائی اور قرآن کریم میں اعلان کیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس مال ہے، ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے، تم اپنے خزانے پر نازاں ہو۔ اللہ نے ہم کو قرآن کریم والی دولت عطا فرمائی
بتائی. ہم نے اپنی تعلیمی سال کا آغاز ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی روایت کے مطابق قرآن کریم سے کیا ہے. تمام اساتذہ کرام بھی تشریف فرما رہے, انہوں نے بھی کچھ حصہ برکتاً تلاوت فرمایا, آپ لوگوں نے بھی کیا. گویا کہ ہم حسن آغاز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بے فضل ہی تعالیٰ پورا ہوا. یہ کام نہایت عمدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ہمارے تعلیمی سال کا آغاز فرمایا ہے. اب تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آنے والے تمام طلباء کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں. مدرسہ کہتے ہیں درس کی جگہ, جیسے مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ. تو آپ بے فضلہ تعالی ایسے گلشن میں آئے ہیں جہاں دروس کی باغ و بہار ہوگی. اساتذہ پڑھائیں گے, اپنے علمی پھول نچھاور کریں گے اور آپ فیض پائیں گے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو طلباء کو توجہ دلائی کہ انما الاعمال بالنیات. کوئی عمل کرو اس سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو. اب یہ تو 7ویں سال میں یہ کتاب تو پڑھائی جاتی ہے, جب بتا رہے ہیں ہم پہلے دن بتا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 6 سال میں نیت درست نہ کی ہو تو آخری سال درست کر لینا, تمہارا سال سدھر جائے گا. اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ مجھے کتابوں سے, اساتذہ سے, اس ادارے سے کسب فیض کرنا ہے, علمی فائدہ اٹھانا ہے. میں علم ایکوائر کرنے کے لیے آیا ہوں, پڑھنے کے لیے آیا ہوں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, بااخلاق بننے کے لیے آیا ہوں, انسان بننے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ سب کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں میرا پروردگار راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. تو رضامندی رب تعالی یہ آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے. تو پھر جو حاصل کریں گے وہ انشاءاللہ ثواب میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, دوسری کوئی نیت نہ کریں. ہم مقرر بن جائیں گے, شہرت ہو جائے گی, بڑے بن جائیں گے, واہ واہ ہوگی, حافظ بن جائیں گے, لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے, دنیا آئے گی, شہرت آئے گی, مقبولیت آئے گی. سب چیزوں کو نظر انداز کر دو. دیکھو ایک آدمی حج میں جائے, نیت کرے کہ ممبئی کا ایئرپورٹ دیکھوں گا, پھر جدہ کا ایئرپورٹ دیکھوں گا, پھر مدینہ میں گھوموں گا, پھر بن داؤد میں جاؤں گا, پھر شاپنگ کروں گا. تو اس کا حج جو ہے وہ دنیا میں شامل ہوگا, ڈیوٹی پوری ہو گئی,
خانہ پوری ہو گئی، حاجی کہلایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سفر تفریحی سفر لکھا جائے گا. اور اگر یہ نیت کی کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فریضہ ہے اور مجھے اپنے پروردگار کے فریضے کو پورا کرنا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، تو کیا راستے میں بمبئی نہیں آئے گا، جدہ نہیں آئے گا، مکے کی بلڈنگیں نہیں آئیں گی، آپ کچھ خریدیں گے نہیں، سب کریں گے، لیکن یہ سب ثواب کے اندر شامل ہو جائے گا. حج کے اندر لکھا جائے گا، یہ حج میں شامل ہو. میں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، مرحوم فارسی ہے، اس کا شعر پڑھا. اب تو بیچاری عربی بھی جو ہے مظلوم ہو گئی. وہ ایک صاحب بڑا عربی جو ہے اس میں مہارت حاصل کر کے دبئی میں کام کرنے کے لیے گئے اپنی فیملی کے ساتھ. بس میں بیٹھے تھے، بس میں مصر کا کنڈکٹر تھا. اب یہ پیچھے بیٹھا، فیملی آگے بیٹھی. کنڈکٹر آیا، اس نے ان کو تو ٹکٹ دے دیا اور بچے آگے بیٹھے تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ امل اولاد ان کا ٹکٹ کون لے گا؟ تو اس نے بہت فصیح بلیغ عربی کے اندر کہا فَسَتَنْقَطِعُنَّ جَائِزَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ. مصر کے کنڈکٹر نے کہا کہ صدق اللہ العظیم. تو میں نے آپ کے سامنے فارسی کا شعر پڑھا. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. دیکھو آپ اپنا مکان چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا پیارا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، پیارے بھائی بہن چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں. گامڑانی ادھر ہوا ہے کہیں بھی نہیں. ہمیں تو جائیں تو کیا ہے نہیں جائیں، یہاں دیا نہیں فکر تھا. گاؤں میں کیا رکھا ہے؟ شہر ہے ماشاءاللہ، عمارتیں ہیں. دیکھو ہمارے مدرسے میں چاروں طرف باغات، پھول، درخت، کتنا پیارا ماحول ہے، آدمی کا دل لگ جاوے آوے. لیکن انسان کو وطن سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. گھر جھونپڑا ہے لیکن جھونپڑے کو جی نہیں چاہتا. لیکن آپ نے یہ تمام چھوڑا، یہ قربانی دی. اور یہ قاعدہ ہے کہ قربانیاں دینے پر اللہ تعالی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ کی مددیں آتی. اس بنا پر یہ کام بڑا مشکل تو ہے. اپنے گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑا، آپ اتنی دور آئے. تو جب اتنی دور آئے ہیں تو مقصد پر کام کیجیے، علم حاصل کیجیے. یہاں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں. بہترین صف پر آپ بیٹھیں، پنکھے چل رہے ہیں، نہایت ٹھنڈک کا ماحول ہے، حالانکہ باہر 41 چل رہا ہے. اتنے پیارے اساتذہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کی مبارک نگاہیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن اساتذہ
اپنے پیارے طلباء کو اولاد سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. کھانا آپ کا منتظر رہتا ہے. میرے والد صاحب پڑھانے آئے تو اکیلے تھے. دارالعلوم اشرفیہ میں جب آئے, ایک چھوٹا سا کمرہ ملا تھا کسائی واڑ میں, وہاں رہتے تھے اور اپنا کھانا خود پکاتے تھے. اس زمانے میں شاید شادی نہیں ہوئی ہوگی, تو اپنا کھانا خود پکاتے تھے اور ایک ہفتے کا کھانا ایک دن بنا لیتے تھے. میرے والد صاحب کو روٹیاں بنانا بھی آتا تھا, گوشت بنانا بھی آتا تھا, تو جمعہ کے دن گوشت جو ہے وہ بنا لیتے تھے. ایک دن حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے تو کھانے کا وقت تھا. میرے والد صاحب نے دعوت دی کہ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے, جو بھی ماخذر ہے وہ ملے گا. تو گوشت کھایا تو بہت پسند آیا, نہایت لذیذ گوشت بنایا. کب بنایا تھا؟ کب 4 دن ہو گئے بنائے. میں 4 دن ہو گئے پھر بھی گوشت اتنا لذیذ ہے. فرمایا میں اس کی روزانہ اصلاح کرتا ہوں, اس کو ٹھیک کرتا ہوں روزانہ. کچھ پیاز ڈالتا ہوں, کچھ مسالہ حاجات ڈالتا ہوں, روز اس کو ٹھیک کرتا ہوں. روز نیا ہو جاتا ہے, 1 ہفتے تک کھاتا ہوں. آپ کو تو کھانا پکانے کی بھی فکر نہیں ہے. پہلے تو طلبہ اپنا کھانا خود پکاتے تھے. اجمیر میں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں خود کھانا بنانا تھا اور پڑھنے بھی جاتا تھا, اور جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو تجارت بھی کرتا تھا. تسبیح کی تجارت کرتے تھے اور پپڑی بناتے تھے. گڑ پپڑی کہتے ہیں نا, وہ بناتے تھے بہترین. پھر بھی بعد میں بھی بنایا کرتے تھے. آپ کو یہ بھی نہیں کرنا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے, پڑھنا ہے. تو آپ کی ساری توجہ جو ہے پڑھنے کے اوپر مرکوز رکھیے. موبائل ہے, دوسری فضولیات ہے, تفریحات ہے, بیکار چیزیں ہیں, اس کے اندر وقت بڑا قیمتی ہے آپ کا. یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ نہایت قیمتی ہے. اس قیمتی وقت کو ضائع مت کیجیے, 1-1 منٹ کو وصول کیجیے. جیسے رمضان میں اکابر کہتے ہیں کہ رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے, عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے, اس کو ضائع مت کرو. یا تو آرام کرو یا کام کرو. آپ کو بھی فارغ وقت مل جائے تو کوئی کتاب کا مطالعہ کریں. باقی جو اوقات ہیں اس کے اندر مدرسے کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور مطالعہ کر کے پڑھنے کے لیے جانا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن ہم لوگ کتابیں لیتے تھے تو سبق تو دیر سے شروع ہوتا تھا, لیکن کتاب کو چاٹ جاتے تھے ہم لوگ. صفحے بھی دیکھتے تھے, حاشیے بھی دیکھتے تھے. یہاں ایک حاشیہ صاحب رہتے تھے, ان کے یہاں مولانا انظر شاہ صاحب آیا کرتے تھے. مجھے پوچھا ان کا کیا نام ہے, میں نے کہا حاشیہ نام ہے ان کا. انہوں نے پوچھا متن کہاں ہے. بہرحال فرماتے تھے کہ میں حاشیہ, متن, ہر ایک چیز دیکھ لیتا تھا, شروع سے لے کر اخیر تک پوری طرح سے پڑھ لیتا تھا. آپ کو بھی کتابیں مل گئیں, مطالعے میں مصروف رہو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو. ان بزرگوں کے ہم نے واقعات پڑھے کہ انہوں نے جو ہے روٹی نہیں پکائی, فلاں چیز نہیں پکائی, سالن نہیں پکایا, اس لیے کہ اتنا وقت جو ہے ان کا اگر اس کام میں لگتا تو علم سے محرومی رہتی. تو وہ وقت تمام علم کے اندر انہوں نے لگایا اور دوسری چیزوں کے اندر کم سے کم وقت لگایا.
اب یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو فارسی کا شاعر کہتا ہے رنج راحت شد مطلب بزرگ، رنج اور غم اور تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کا مقصد جلیل بن جاتا ہے، جب انسان کا مقصد اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ آپ بار شیخ ڈھونڈنے مت جائیے، جتنے یہ میرے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں نا سب شیخ ہیں، سب جلیل القدر علم کے مالک ہیں، ان کو دیکھتے رہو، ان سے فیض حاصل کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، اور جتنا آپ سبق اچھا یاد کر کے سنائیں گے اساتذہ کی آپ کو دعا ملے گی۔ درسگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھو، کتابوں کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، درسگاہ کا ادب کرو۔ ادب نصیب والے کے حصے میں ہوتا ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ ادب کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، دیوبند کا پورا کتب خانہ پی گئے ہیں، لیکن جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہمارے حاشیہ کراس کبھی لکھا ہوتا ہے، کبھی الٹا لکھا ہوتا ہے، تو حضرت کتاب کو نہیں پھیرتے تھے، بلکہ بار بار اٹھ کر جس طرف حاشیہ ہوتا تھا ادھر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ چاند پر ظلم کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ طالب علمی محنت کا زمانہ ہے، بننے کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ اپنے آپ کو بناؤ، تہجد پڑھو، 5 وقتہ نمازوں کی خوب پابندی کرو، صف اولا میں نماز پڑھو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو پوری دنیا کو جگانا ہے، پوری دنیا کو نماز کی تلقین کرنی ہے، تو خود ہماری زندگیوں میں نماز ہونی چاہیے۔ ہم کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بڑی شرم کی بات ہے کہ چلو نماز پڑھنے، نہیں، اس سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، باوضو رہو، سبق میں بھی جب جاؤ باوضو رہو، چاہے آپ نحو کا سبق پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ صرف کا سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن باوضو رہو اپنے اساتذہ کے سامنے۔ باوضو کتابیں پڑھنے کی برکت کی کچھ ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہت جلدی علم عطا فرماتے ہیں۔ محنت کرنا مشکل تو ہے، لیکن جب آپ کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ میں آیا ہی ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر یہ رنج جو ہے، یہ غم جو ہے، یہ دکھ ہے، آپ بھول جائیں، گھر بھول جائیں، اور ان تمام چیزوں کو بھلا دینا ہے، اور یاد دلانے والی چیزوں کو بھی بھول جانا ہے۔ یاد دلانے والی چیز موبائل ہے، اس کو بھی بند کر کے گلا گھونٹ کر رکھ دیجئے۔ ہفتے میں ایک دن بضرورت کھولیے، اور بضرورت جو ہے اپنے متعلقین سے بات کر کے بند کر کے رکھ دیجئے۔ سادہ موبائل استعمال کیجیے، اور ہفتے بھر اس کو بند رکھیے، جمعہ کے دن تھوڑی سی بات چیت کر لیں، کیونکہ علم کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا دماغ منتشر رہے گا تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، سبق سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو طالب علم سبق کے اندر سو جاتا ہے وہ اپنے استاد کی توجہ بھی نہیں حاصل کر سکتا، اور کسب فیض بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو فکر مند طالب علم ہے کہ مجھے پڑھنا ہے، اس کو نیند آ ہی نہیں سکتی، وہ سو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر دم اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے سبق سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ سبق سمجھے گا کہ سوئے گا؟
تو جو طلبہ درس میں سوتے ہیں میں ان کو نہیں اٹھاتا، آرام فرمائیے، آپ آرام کرنے آئے، 5 اسٹار ہوٹل میں آئے ہیں، آپ آرام، بلکہ آپ جائیں گے تو آپ کے سرٹیفکیٹ پر ایک چارپائی بھی بنا دیں گے۔ متولی پوچھے گا یہ سرٹیفکیٹ پہ چارپائی کیسی ہے، تو کہا جائے گا کہ ان کو ہر وقت یہ دستیاب اور درکار ہے۔ یہ علم کے عاشق کم ہے، پلک کے عاشق زیادہ ہیں۔ سونا کیسا؟ درسگاہ میں سونا ادب کے خلاف۔ استاد کو بہت برا لگتا ہے، اور استاد کو کب برا لگتا ہے؟ جب وہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ مثلا آپ افیون کی گولیاں بنا رہے ہیں، استاد محترم پڑھا رہے ہیں اور آپ یہ کام میں لگے ہیں، استاد کو بہت برا لگتا ہے۔ جب مقرر تقریر کر رہا ہو تو مقرر کے سامنے حرکت جو کی جاتی ہے نا، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی توجہ بڑھتی ہے، اس کے بولنے کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس کا دماغ جو ہے منتشر ہو جاتا ہے۔ تو بیان جب اساتذہ کا سنو تو پوری توجہ کے ساتھ سننا، باوضو سننا، عقیدت کے ساتھ سننا، اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کاپی رکھنا، سبق روزانہ ہو جائے اس پر نشان بنا کر پنسل سے تاریخ لکھ دینا تاکہ ہم کو پتہ چلے۔ ورنہ ایسے بھی طلبہ رہے ہیں کہ ابو داؤد شریف میں موطا لے کے بیٹھے۔ ایک لطیفہ سنا ہوا، ایک جگہ نئے استاد محترم کا تقرر ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری استعداد کیوں ہے، یہ پڑھا سکتا ہوں، وہ پڑھا سکتا ہوں۔ ہمارے حکیم ابو شفا رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا پڑھاؤ گے؟ فرمایا تختی سے لے کر بخاری تک سب پڑھاؤں، مانگوں گا نہیں، کتاب نہیں مانگوں گا کہ یہ کتاب دو وہ کتاب دو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ استاد کی شان کے خلاف ہے کہ کتابیں مانگے۔ میرے والد صاحب نے پوری زندگی میں کوئی کتاب نہیں مانگی اور وصیت فرمائی کہ جب بھی کوئی پڑھانے جائے کتاب نہ مانگے، جو محتمم کہے کہ یہ پڑھانا ہے وہ پڑھا دو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو بس تعلیم دینا ہے، ہمارے علم سے جو ٹوٹا پھوٹا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچانا ہے، تو وہ استاد پہنچے۔ ان کو ماشاءاللہ ان کی استعداد کے اعتبار سے مختصر المعانی ملی، وہ دی گئی۔ اب جب درسگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ طلبہ جو ہے سربجیب ہیں، بہت مصروف ہے مطالعے کے اندر۔ فکر میں آ گئے کہ اتنے محنتی طلبہ کو یہ مختصر کہی جانے والی کتاب کیسے پڑھاؤں گا، یہ مشکل کتاب ہے۔ تھوڑی دیر اس مخمصے میں رہے، فکر میں رہے، پھر سوچا کہ ذرا پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ تو مختصر کی شرح ہے مسمى بالمتول۔ طالب علموں کو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو کہا بالم طول پڑھ رہے ہیں۔ بالمتول کہاں کہ بالم طول پڑھ رہے ہیں، استاد نے کہا جلدی آ جاؤ میری ٹالم ٹول بھی چل جائے گی۔ تو استاد بہت محنت کرتا ہے تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، جب طالب علم متوجہ نہیں ہوتا تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ تو درسگاہ میں باادب رہو، توجہ سے سبق سنو، کاپی رکھو، ضروری باتیں استاد محترم کی آپ کو شروعات میں نہیں ملیں گی، اس کو نوٹ کر لیا کرو، تاریخ وار نوٹ کرو۔ ایک دن آپ کے پاس بہت بڑا معلومات کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ دیکھو مولانا یونس صاحب پالن پوری
दामद बरकत ने मेहनत की तो बिखरे मोती कितनी बड़ी किताब हमारे सामने आई, कैसी कैसी अजीब अजीब बातें अंदर हजरत ने सब दर्स में उन्होंने और सबक में और मुताले के अंदर जो बात कीमती मालूम हुई उसको नोट कर दिया, लिख लिया। हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना अबू उवैस कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती कलीम साहब के भी उस्ताद, मेरे भी उस्ताद, इकराम साहब के उस्ताद, बराहिब साहब के उस्ताद, मौलाना इस्माइल साहब के उस्ताद। अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी थी। जब भी कोई अच्छा मजमून आता अखबारों के अंदर, माहनामों के अंदर, तो उसको लिख लिया करते थे, और खुद अगर न लिख सकते तो तलबा को काम सुपुर्द करते। उनके पास इतनी डायरियां जमा हुई तो उनको तकरीर करना बहुत आसान हो गया। कोई भी मौजू पर वो डायरी उठा लेते और मुताला करते और वही मजमून जो है वो बयान कर देते और बेहतरीन तकरीर करते और बेहतरीन उर्दू बोलते। गांव में गए, गांव वालों ने उनके लिए आइसक्रीम तैयार की। बयान के बाद रामदेव से आए हैं, इनको आइसक्रीम से बड़ी मुनासबत हो। बयान के बाद आइसक्रीम पेश की। हजरत ने फरमाया कि मैं ज़माने तालिब इल्म ही से इन अशिया से सख्त मुतनफ्फिर रहा हूं। गाँव वालों ने कहा हमको मालूम था कि आपको बहुत पसंद है, इसीलिए हमने आपकी खिदमत में ये पेश किया। तो भाई जैसा मौका, जैसा माहौल हो, उसके मुताबिक खाली हाँक हाँक नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में आए ऐसी बात भी करनी चाहिए। 2-3 बातें हो गई। रंज राहत शुद्ध जो शुद्ध मतलब बुजुर्ग गर्द गल्ला तोतिया चश्मे गुड़, ये मिसाल दी। मिसाल क्या दी है? मिसाल ये दी है कि हिरन या बकरियां आगे दौड़ रही होती है जंगल के अंदर, तो गुबार होता है ना, तो भेड़िया शिकार करने के लिए दौड़ता है, और बकरियां दौड़ रही है, हिरनें दौड़ रही है, तो गुबार उड़ता है, खूब गुबार उड़ता है। उसकी आंखों में जाता है, उसकी आंखों में जाता है, आंखों में से पानी निकलता है, लेकिन वो दौड़ना नहीं छोड़ता, दौड़ने का सिलसिला जारी रखता है, दौड़ता रहा। तो किसी आप जैसे हमदर्द ने मशवरा दिया कि भाई क्यों दौड़ता है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, गुबार तेरी आंखों में जा रहा है। भेड़िया जवाब देता है कि ये गुबार जो तुम्हें बुरा लग रहा है, ये मेरी आंखों का सुरमा है, क्योंकि आगे मेरा मकसद है। मकसद के लिए जब आदमी तकलीफ उठाता है तो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है। इल्म भी तकलीफ उठाने से आएगा। मैंने कहा ना, आपको टॉयलेट में नल भी ठीक करने की जरूरत थी, इतना बेहतरीन निजाम हमारे पास है। खाना बिल्कुल तैयार है, हर चीज तैयार है, सिर्फ आपको इल्म हासिल करना है, पढ़ना है। जैसे मस्जिदों में हमारे यहाँ क्या होता है, मस्जिद में पंखा तैयार है, मस्जिद में सफ़ें तैयार है, आजकल तो एसी लगे हुए हैं, एसी भी तैयार है, इमाम तैयार है, मुअज्जिन तैयार है, पानी का निजाम है, टॉवेल का निजाम है, ऊपर के चंदे गायब वाली टोपी का निजाम है। अब खाली कुर्ता और पैजामे का निजाम बाकी है।
سب نظام ہے، بس یوں کہا گیا کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھ لے، حالانکہ نماز فریضہ ہے اور ہمیں اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، اور سب انتظام ہم کو کر کے آنا ہے۔ صحابہ اپنا انتظام کر کے آتے تھے، وہاں وضو خانہ نہیں، وہاں طہارت خانہ نہیں، لیکن وہاں نماز ہے شاندار۔ آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں شاندار ہے تو نماز بے جان ہے، جو نماز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ مسجدیں خالی پڑی ہے، محراب سونے پڑے۔ تو میری تقریر کا ایک خلاصہ تو یہ ہوا کہ آپ محنت سے پڑھیں، ادب کریں، اساتذہ کی خدمت کریں۔ نمبر 4، خوب اچھی طرح سے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مطالعے کا مطالعہ اس لیے کہتے ہیں کہ منہ کو تالا لگا دو، اس لیے مطالعہ ہے۔ کام میں لگے رہو۔ مغرب کے بعد کا جو وقت ملتا ہے وہ باہمی گفتگو کے لیے نہیں ہے، کتاب سے گفتگو کے لیے۔ اپنے اسباب کو دیکھ کر جایا کرو، اور جو آگے پڑھنا ہے اس پر سرسری نظر ڈال لو تو آپ کی تعلیم آسان ہو جائے گی، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کل جو پڑھنا ہے اس کی عبارت کو آج سے اچھی طرح سے دیکھ لو، پہلے سے تیاری کر کے جاؤ۔ استاد کے آنے سے پہلے بالکل تیار چاق و چوبند رہو، سلام کرو، استاد کے جوتے ٹھیک کرو۔ آپ بھی کمرے کے پاس آئیں تو ہمارے حضرت والا حضوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری زندگی مرتب ہونی چاہیے۔ یہ مرتب ہونے کا پتہ آنے والے کو ہماری چپلوں سے چلے گا۔ ہم درسگاہ کے بعد لین سے چپلیں لگائے، ہماری کتابیں صاف ستھری ہوں، اس کے اوپر کور لگے ہوئے ہوں، نام لکھا ہوا ہو، ہر کتاب کی کاپی بنی ہوئی ہو، مغرب کے بعد اچھا مطالعہ ہو، گزرتا سبق پر نظر ہو، آئندہ سبق پڑھنے کا خیال لے کر چلیں، اس کی عبارتوں کو دیکھ لیں۔ پھر عبارتوں کو دیکھ لیا، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں اب استاد سمجھائیں گے، اس کے لیے تو آپ درسگاہ میں بیٹھیں گے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اچھا وضو بنانا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، پاک صاف رکھنا، ہمیشہ کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور خود اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا، اس کا بھی بڑا اثر رہے گا۔ اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد سنن اور نوافل پڑھیں، پڑھنے کے بعد اطمینان سے جو ہے وہ اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں۔ محنت بھی کرنا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، حضور کو علم اولین اور آخرین دیا گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھائیں نبی تو علم کی زیادتی مانگنا، علم میں اضافہ مانگنا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ علم میں اضافہ مانگے، علم میں زیادتی مانگے، اور جب ہم درسگاہ میں بیٹھیں گے، اپنے طور پر بیٹھیں گے، ہمارا مقصد علم کو بڑھانا، لیکن ایسا علم جو انسان کو عمل پر نہ ڈالے وہ علم وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے دینی علم کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف عالم بناتا ہے، دوسری طرف عامل بناتا ہے۔ علم اور عمل دونوں کو ساتھ چلنا ہے، ادھر علم حاصل کریں، ادھر عمل حاصل کریں۔ چند چیزیں مجھے حکم تھا محترم صاحب کا کہ چند باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں، کہنے کو تو بہت باتیں، لیکن ایک بات کہ مقصد کیا لے کر آئے ہیں اس کو طے کرنا ہے۔ نمبر 2، ادب بہت بڑی چیز ہے، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، مطالعہ کریں اور کثرت سے کریں۔
کون سی کتابیں دیکھنی چاہیے اپنے اساتذہ کرام سے، خارجی وقت میں کیا کتاب دیکھو پوچھ لیا کریں۔ انجمنیں ہمارے یہاں عربی انجمن بھی چلتی ہے اور اردو انجمن بھی چلتی ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اس کے بہانے سے کئی کتابیں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، وہ دیکھیے۔ اور درسی اوقات کے اندر درسی کتاب رکھ، درسگاہ کے اندر تقریر کی کتاب لے کر مت جانا۔ میں نے دیکھا درسگاہ میں تقریر کی کتابیں، درسگاہ میں درس کی کتابیں، تقریر کی کتابیں اپنے پاس رکھو، سیکھو تقریر کرنا۔ صرف نقل تقریر نہیں ہونی چاہیے، مضامین اپنے ہونے چاہیے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے بخاری شریف میں سے پوری زندگی تقریر کر سکتے ہیں۔ آپ کو مقرر بننے سے زیادہ عالم بننا ہے اور عامل بننا ہے۔ یہ علم جو ہمارا ہے اس کا اور دنیا کے نالج اور ایجوکیشن کا فرق یہ ہے کہ وہ ڈگری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جنت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اپنی زندگی کے بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بااخلاق رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو تہجد کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، وہ مانگنے کا وقت ہے، اٹھ کر اللہ سے مانگنا رکھیں۔ یہ مجاہدے کا زمانہ ہے، ابھی جو بن گیا مدرسے میں وہ انشاءاللہ پوری زندگی بنا رہے گا، اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی بنیں گی۔ بھئی اساتذہ کے سامنے اتنی سب باتیں کرنا اچھا نہیں، لیکن آج پہلا دن ہے اور چند باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا تھی اور عرض کرنا تھی، اس بنا پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ مدرسے کے قوانین اور ضوابط جو بتائے جائیں ان پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ جتنے ضوابط بنائے گئے ہیں طلباء کے فائدے کے لیے بنائے گئے، قواعد جو بنائے گئے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائے، آپ کے آرام اور سہولت کے لیے بنائے، کہ مقصد پر آپ کی نظر رہے۔ جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، راستے میں کوئی نیند کا پتھر نہیں دیکھا۔ بشیر بدر کے دیوان کا پہلا شعر۔ تو اپنے اساتذہ کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، دعائیں لینا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا۔ اب محنت میں لگ جائیے، گھر بھول جائیے، علم یاد کیجیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے، جیسے صحابہ کرام حضور سے سیکھتے تھے اور عملی زندگی کے اندر داخل کرتے تھے۔ ادب کی رعایت کیجیے اور گلستان علم، یہ جو چہار دیواری ہے اس کے ایک ایک پتے کا ادب کیجیے، احترام کیجیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ادب پر بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بغیر ادب کے علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جتنا علم کا، اساتذہ کا، درسگاہوں کا، کتابوں کا آپ ادب کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کتاب کے اوپر یوں دونوں ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، جتنے ہاتھوں کو یوں رکھو، اور ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر علم حاصل کرو۔ جتنے ادب سے بیٹھیں گے اور جتنا کتابوں کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ اندر سے فیض نکالے گا اور وہ فیض آپ کے قلوب کو منور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، عمر دراز دے، ان کے علوم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے تاکہ آپ ان سے اچھی طرح کسب فیض کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سب آپ کے مشائخ ہیں اور ان کی ایک ایک ادا کو دیکھنا
زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانا اور یہاں کی طالب علمانہ زندگی میں ان کی دعائیں لینا، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب زدني علما اللهم أعطنا فهما وعلما وعملا صالحا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پڑھنے میں ہمارا دل لگا دے، دعاؤں میں لگا دے، عبادتوں میں لگا دے۔ اے اللہ اساتذہ کی محبت دے دے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا جذبہ دے دے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مدرسے کے ضابطوں پر اور قوانین پر عمل کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہر وہ چیز جس سے مدرسے کو ٹھیس پہنچے، اساتذہ کی احترام میں ٹھیس پہنچے، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تضییع اوقات سے اللہ حفاظت فرما، نمازوں کا پابند بنا، علم نافع کے ساتھ عمل صالح عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، اساتذہ کے علم میں اور عمروں میں برکتیں عطا فرما، انہیں صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ جو اساتذہ کرام نے ہمیں فیض پہنچایا، ہم نے ان سے کسب فیض کیا، اب وہ ہمارے درمیان نہ رہے، چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان عطا فرما، ہمارے ادارے کی حفاظت فرما، اور دوسرے جتنے دینی ادارے ہیں ان تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع سے مالا مال فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کا ذوق، تیری یاد، ذکر اللہ، یہ تمام نعمتوں سے سرشار فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔